تیسری بات ارشاد فرمائی کہ عقبہ نجات کا تیسرا راستہ یہ ہے، تیسرا عمل یہ ہے جس کی بنیاد پر بندے کی نجات اللہ کے یہاں ہوگی، وہ یہ ہے کہ وَبْكِ عَلَى خَطِیئَتِکَ، کہ عقبہ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رویا کرو۔ ایسا کون بندہ ہے دنیا میں جس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، کوئی غلطی نہ ہوتی ہو؟ وہ تو انبیاء علیہ السلام تھے جو معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے اللہ نے ان کو پاک رکھا۔ باقی انبیاء کے علاوہ تو انسانوں میں کوئی ایسا ہے نہیں جو یہ کہہ دے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کی چغلخوری نہیں کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی، کبھی جھوٹی تہمت کسی پر میں نے نہیں لگائی، کبھی میں نے الزام نہیں لگایا، کبھی میں نے یار دوستوں کے عیبوں سے پردہ میں نے کبھی نہیں اٹھایا۔ ایسا کون ہوگا دنیا میں جو یہ کہہ دے کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا؟ ہوتا ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، چھوٹا گناہ ہوتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کر انسان کر دیتا ہے، کبھی بھولے سے کر دیتا ہے۔ ان گناہوں کا ہو جانا یہ اہم مسئلہ نہیں ہے، ان گناہوں کو کرنے کے بعد ان پر اڑے رہنا، اللہ سے توبہ نہ کرنا، آئندہ اس گناہ والی زندگی سے باز نہ آنا، یہ سنگین مسئلہ ہے۔ اس نے فرمایا کہ عقبہ وَبْكِ عَلَى خَطِیئَتِکَ، تیسرا عمل جو نجات کا راستہ ہے وہ ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رویا کرو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے والا انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اپنے گناہوں پر، اپنے جرائم پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، آنسو بہانے والا انسان، فرمایا کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اس نے فرمایا عقبہ تیسری جو نجات کی سیڑھی ہے وہ ہے کہ وَبْكِ عَلَى خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔